اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا محترم مکرم اور معظم مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس کا ادب اور جس کا احترام مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کے احترام میں وہ آپس کی خانہ جنگیاں، لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے 10 محرم کے دن اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات بخشی۔ 10 محرم کے دن انہوں نے دریا پار کیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا گیا۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا جتنا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے کہیں زیادہ ہے، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔
رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا۔ زندگی کے آخری سال میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 10 کے دن کے ساتھ ایک اور دن ملاؤں گا، اور اس موقع پہ 2 روزے رکھ کر ہم یہودیوں کی مخالفت کریں کہ عمل میں یہودیوں کے ساتھ ہماری مماثلت نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ آ گئی تو ہے تو اس کا ماننا ذرا مشکل کہ وہ جو زنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ مشکل سے اترتے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کنبے کے بہت سارے افراد کے ساتھ حالت سفر میں ظلماً شہید ہوئے۔ یہ غلط ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کو مقام ملا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کا مہینہ اس لیے معظم ہوا کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا، یا محرم کا مہینے کو اس لیے عزت ملی کہ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، یہ 101% غلط ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ محرم کا مہینہ اس وقت بھی قابل احترام تھا جب نبی پاک نبی بن کر نہیں آئے۔ مشرکین مکہ اس کا احترام کرتے تھے، اور مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اہمیت تھی اس دن کی، اس مہینے کی بھی اور اس دن کی بھی۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اسی مہینے کے اس دن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت، ورنہ کسی کے زندہ ہونے سے، کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے فوت ہونے سے، کسی کے شہید ہونے سے ایام کو مقام نہیں ملا کرتے۔ میں اس پر ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ 2 بیٹے مکے میں پیدا ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ تیسرا بیٹا مدینے میں پیدا ہوا، اور ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا، ماریا قبطیہ۔ اس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا۔ یہ بھی دودھ پیتی عمر میں انتقال کر گئی۔ جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو، کہ چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اس غم میں، اس حادثے کے طور پہ سورج کو گرہن لگا ہے، تو میرے آقا نے خطبہ دیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے کے ساتھ ان پر کچھ فرق، آپ نے اس کی تردید کر دی۔ خیر یہ میں 9 محرم کو ساری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبہ سمیت
شہید ہوئے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی، اگر کوئی صاحب ذوق ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا دریاب حباب اندر، یا کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن کوئی دیکھنے والی نظر ہو، سوچنے والی، پرکھنے والی، تو صرف ایک جملے میں حضرت عمر کا تعارف کروایا کرتا ہوں، خلیفہ ثانی لا ثانی، دوسرا خلیفہ جس کا ثانی کوئی نہیں۔ انہوں نے یکم محرم کو شہادت پائی، ان کی سیرت پر آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بڑے شعبے، اس سیرت کے، ان کی عظمت کے بڑے حصے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ کس حصے پہ گفتگو کروں، لیکن میں نے جو حصہ منتخب کیا ہے اس کا پہلے آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں، وہ ساری تقریر اس خلاصے میں آ جائے گی۔ عمر وہ ہے جس کو میرے نبی نے اسلام کی فتح اور عزت کے لیے طلب کیا تھا، مانگا تھا۔ میرے نبی نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بعد خلافت کے لیے چنا۔ میرے نبی نے چنا، منتخب کیا، مانگا اسلام کی عزت کے لیے، ابو بکر نے منتخب کیا اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے، اور حیدر کرار نے فاروق اعظم کو چنا تھا اپنا داماد بنانے کے لیے۔ انہوں نے چنا رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، اپنا داماد بنانے کے لیے۔ میرے نبی نے چنا اسلام کی عزت کے لیے، ابو بکر نے چنا خلافت کے منصب کے لیے، حیدر کرار نے چنا اپنی دامادی کے لیے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ نے چنا میرے نبی کے ساتھ دفن ہونے کے لیے۔ بس یہی ہے، پتہ نہیں کتنی باتوں پہ میں گفتگو کر سکوں گا، لیکن یہ چار باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ میرے نبی نے چنا اسلام کی عزت کے لیے، مانگا، دامن پھیلایا ہے، اور دامن بھی اس وقت پھیلایا جب 39 بندے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دامن اسلام میں آ چکے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بولیے ذرا آ چکے ہیں، حیدر کرار آ چکے ہیں، طلحہ و زبیر آ چکے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آ چکے ہیں، حضرت حمزہ آ چکے ہیں۔ بڑے بڑے زیرک لوگ، سمجھدار لوگ، دانا لوگ، بہادر لوگ، شجاع لوگ آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی نے جھولی پھیلائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اعز اسلام کو عزت بخش۔ یہ میں نے لفظی معنی کی، اسلام کو کیا بخش؟ عزت بخش، اسلام کو عظمت عطا کر، بے عمر، کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے۔ میرے نبی نے دامن پھیلایا، میرے نبی نے التجائیں کی، میرے نبی نے عرش والے کے سامنے آرزویں رکھی، اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ اس کا میں خطیبانہ معنی کیا کرتا ہوں۔ پنجابی میں اللہ کہتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں، مولا ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، حیدر کرار آ چکے ہیں،
اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، طلحہ و زبیر آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، یہ اسلام دی گڈی توڑنا چاہنا نا خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ میرے نبی نے مانگا ہے عمر کو، کس سے؟ یہ میرے نبی کا انتخاب ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ جو عمر کو بھونکتا ہے وہ رب کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، وہ میرے نبی کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کا انتخاب ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ میرے نبی نے مانگا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے۔ امیر شریعت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ امیر شریعت کی باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، عطائے الہی ہیں، عطائے الہی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بابا ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ حیدر کرار میں اور خطاب کے بیٹے عمر میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ شاہ جی نے دو لفظوں میں فرق بیان کیا، لیکن علم کا دامن موتیوں سے بھر دیا شاہ صاحب نے۔ شاہ جی نے کہا فرق یہ ہے کہ علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے۔ علی خود آیا ہے، عمر خود نہیں آیا، عمر خود نہیں آیا۔ عمر کو دامن پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مولا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، عمر میرے نبی کی مراد ہے، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے۔ یہ تھوڑا جا اوکھا لفظ، طالب سمجھتے ہو؟ طالب، طلب کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ اور مطلوب کون ہوتا ہے؟ جس کو تلاش کیا جائے۔ نہیں کہتے یہ میرا مطلوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ مرید محمد ہیں، عمر مراد محمد ہے۔ بندیالوی کہتا ہے سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، عمر صرف طالب نہیں، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت ہے۔ بڑا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے میں بہت ساری تاریخ بند ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت ہے، خود اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت ہے اور خود اسلام کو عمر کی ضرورت۔ شاہ جی نے ایک جملہ کہا تھا، کسی کے پوچھنے پر تاجر لوگ ذرا زیادہ مزہ لیں گے، وہ کہتے ہیں نا بھئی پچھلا کھاتا کھولیا، کس کو لینا تے کس نو کھاتا پچھلا۔ وہ ہمارے پنجابی کراڑ بھوکا تھی آئی تے پچھلے کھاتے کھولے آئے۔ تو تاجر لوگ کھاتے ان کے ہوتے ہیں، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا قرض ہے۔ شاہ جی نے اس سطح پہ اتر کے بات کی۔ شاہ جی نے کہا اسلام کا کھاتا کھولو نا تو عمر کا بقایا آج بھی اسلام کے ذمے نکلے گا، عمر کا بقایا آج بھی اسلام کے ذمے نکلے گا۔ سارے صحابہ مرید محمد ہیں، یہ مراد محمد ہے، سب طالب ہیں، یہ مطلوب ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت ہے، خود اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، وہ میرا جملہ ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں،
محب جسے آپ عاشق کہتے ہیں، محبت کرنے والا، سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں۔ عمر صرف محب نہیں ہے، عمر میرے نبی کا محبوب بھی ہے۔ یہ صرف محب نہیں ہے، یہ میرے نبی کا محبوب بھی ہے۔ ادھر میرے نبی نے دعا مانگی، ادھر دعا عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پہنچی۔ میرے نبی کے قتل کا اعلان ہوا تو عمر تلوار لے کے نکل کھڑے۔ اس واقعے کو بیان نہیں کروں گا کہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ کسی نے کہا اپنی بہن کے گھر کی خبر لے، جن کو قتل کرنے جا رہے ہو تیری بہن تو خود ان کی مرید ہوگی۔ انہوں نے راستہ بدلا، بہن کے گھر پہنچے۔ بہن نے دوسری بات نہیں کی کہ ہاں میں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ پھر عمر ہے، جلال ہے، قوت ہے، بہادری ہے، طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور کی کھال کے اوپر کھڑے ہو جاتے تو 20 بندے بھی اس کھال کو ان کے قدموں کے نیچے کھینچ نہیں سکتے تھے۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہن بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے مارنا نہیں چھوڑا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا، میں نے مارنا اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا تھا، مار مار کے تھک گیا تھا۔ میرے نبی نے بھی اپنے ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا نشہ پلایا تھا، کیا چیز پلا دی تھی۔ صنف نازک ہے، عورت ہے، مارنے والا بھائی ہے، ہوش میں آئی نا تو ایک جملہ کہا اس نے، بس جملے نے حضرت عمر کو بدل کے رکھ دی۔ کہنے لگی جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے نا، اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ جس ماں کا دودھ تم نے پی رکھا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پی رکھا ہے۔ اگر تم کفر پہ پختہ ہو تو خطاب کی بیٹی اسلام پر اس سے دگنی پختہ ہو چکی ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو ان کے اندر سے نکل نہیں رہی ہے۔ پٹکا اتارا، گلے میں ڈالا، کہا مجھے بھی محمد کے قدموں میں لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دار ارقم، یہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے عبادت کرتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں۔ ان کے قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں، خود عمر تلوار لے کر نکلے ہیں ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ دروازے پہ پہنچے، سوراخوں میں سے دیکھا گیا، صحابہ سہم گئے، عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ بولے جو صرف 2 دن پہلے مومن ہوئے، عمر آئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو، صحیح نیت سے آیا ہے تو آنکھوں کی پلکوں پہ بٹھائیں گے، اور اگر غلط نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے گردن قلم کر کے اس کے سینے پہ دھر دوں گا۔ کھول دو دروازہ۔ میرے نبی نے کہا چچا جوش میں نہ ہو، آج عمر قہر بن کے نہیں آیا، محمد کی دعا کا ثمر بن کے آیا ہے، ثمر بن کے۔ حضرت عمر آئے، کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر لگا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، عمر کے ایمان لانے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ عمر اسلام کے دامن میں آ گئے، نماز کا وقت ہوا۔ یہ فرضیت نماز سے پہلے کی بات ہے، جو نماز وہ پڑھتے تھے۔ کہاں نماز پڑھنی؟ کہ بند کمرے میں اندر، کہ کیوں؟ کہ تیری قوم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم نماز بند کمرے میں پڑھیں گے۔
فاروق اعظم نے کہا خطاب کا بیٹا دامن اسلام سے وابستہ ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہے، پھر بھی نماز چھپ کے نہیں، آج نماز چھپ کے نہیں، بیت اللہ کے صحن میں پڑھی جائے گی۔ ہم تنقیدی باتیں نہیں کیا کرتے، جس طرح تم اشاروں کناؤں میں بکواس کرتے ہو، جہلاء کو بھی پتہ نہیں چلتا، سیکورٹی کے افراد کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ تم نے ضرب کہاں لگائی، تم اشاروں میں ضرب لگاتے ہو، تم اشاروں میں ضرب لگاتے ہو۔ ہم منفی باتیں کہنے کے عادی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا کام تبرہ نہیں تولا ہے، ہم نفرتیں نہیں محبتیں بانٹتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور فاروق اعظم ہے، ہماری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے، ہمارے لیے تو برابر ہیں۔ ہم جس طرح احترام حضرت عثمان ذو النورین کا کرتے ہیں، وہی احترام ہم حضرت حسن اور حسین کا بھی کرتے ہیں۔ جس نگاہ سے عزت و عظمت کی، جس نگاہ سے ہم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اسی عزت کی نگاہ سے سیدہ فاطمہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ دونوں ہمارے لیے قابل احترام، ان کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت علی کی توہین کرنے والا مومن رہ سکتا ہے؟ حضرت حسن حضرت حسین کی توہین کرنے والا اپنے آپ کو اہل سنت کہلا سکتا ہے؟ حضرت حسین کی توہین کرے اور اہل سنت کہلائے؟ ہم اہل سنت ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے ہاں تقسیم ہی کوئی نہیں کہ یہ الگ ہیں، یہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ سب کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ ان کے رشتے ناتے ہیں بھائی، ایک دوسرے سے رشتے ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ یہ تم نے سارا اتنا پروپیگنڈا کیا، اور کچھ اہل سنت کے ناخلف لوگ جو ہیں انہوں نے تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے اتنا منفی پروپیگنڈا کیا کہ پڑھا لکھا نوجوان بھی اس سے متاثر ہو گیا، اور تم ان کی عظمتوں کو بھلا بیٹھے ہو۔ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو چکے ہیں، نماز بند کمرے میں۔ حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، نماز۔ طلحہ و زبیر ایمان لا چکے ہیں، نماز چھپ کے۔ حیدر کرار مسلمان ہو چکی ہیں، نماز چھپ کے، نماز چھپ کے پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کمرے سے نکالا، بیت اللہ میں لائے، نماز پڑھوائی۔ نماز دین کا ستون ہے، تو بندیالوی کو کہنے دو کہ فاروق اعظم کمروں میں بند اسلام کو بیت اللہ کی فضاؤں میں لے کے آیا تھا، پورے اسلام کو باہر لے کے آیا۔ آج نماز بند کمرے میں نہیں ہوگی، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ فریق مخالف کی کتاب ہے حملہ حیدری، اس میں لکھا گیا ہے، دو لائنیں بنی، ایک کے آگے آگے فاروق اعظم ہیں اور ایک کے آگے آگے حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ وہ بھی بڑے بہادر ہیں، وہ بھی بڑے شجاع ہیں، میرے نبی ہیں۔ وہ 40 صحابہ کا ایک مختصر سا قافلہ ہے، بیت اللہ میں صنادید قریش مشاہیر انتظار میں ہیں۔ عمر اب آیا، نبوت کا سر لے کے اب آیا،
گیا سر قلم کرنے، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ عمر تو سب کچھ اپنا بیچ کے آ گیا تھا، بک گئے تھے وہاں۔ مشرکین نے دیکھا یہ وہی عمر ہے جو مسلمانوں کے مختصر سے قافلے کا قائد بنا ہوا ہے، تلوار اس کی ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ میں جا کے مکے کے چودھریوں کو ایک بات کہی، افسانے گھڑتے ہو افسانے، تم نے موضوع روایتیں گھڑی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا مولا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے فضائل میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں۔ کتنی؟ 3 لاکھ وہ سنائی جا رہی۔ ہمارے مبلغ اعظم بھی سناتے رہتے ہیں، وہ جو ہمارے اہل سنت کے مبلغ اعظم ہیں وہ بھی وہی روایتیں پڑھتے رہتے ہیں، جنہاں دا نہ سر نہ پیر نہ ماں نہ پیو، کچھ بھی نہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، اس کے راوی کذاب ہیں، وضاع ہیں۔ 3 لاکھ حدیثیں وہ سناتے رہتے ہو، مصنوعی سب کچھ۔ یہ سنو، حضرت عمر نے مکے کے چودھریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی کا غلام بن کر بیت اللہ میں آیا ہے۔ آج ہم نماز بیت اللہ کے سین میں پڑھیں گے۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو مجھے روک کے دکھائے، روک کے دکھائے۔ نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ یہ چھپ کے جو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، انہیں بیت اللہ کے سین میں کون لایا تھا؟ میرے نبی نے مانگا اسلام کی عزت کے لیے، چنا، انتخاب کیا کہ عمر آنا چاہیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے عمر کو چنا منصب خلافت کے لیے۔ بس روایتیں گھڑتے رہتے ہو، حق حضرت علی کا تھا، انہوں نے چھین لیا تھا، انا للہ، انہوں نے چھین لیا۔ باقی سارے صحابہ کہاں گئے کہ حضرت علی ساری رات حضرت فاطمہ کو لے کے، حسن حسین کو لے کے، اپنی بیٹیوں کو لے کے ایک ایک دروازے پہ دستک دیتے گئے، ایک ایک دروازے پہ دستک دی، ووٹ منگے، ایک ووٹ بھی نہیں ملیا۔ یہ تم نے حضرت علی کی تصویر پیش کی، شرم کر۔ یہ حضرت علی کی تصویر جو تم پیش کر رہے ہو، سارے صحابہ متفق ہوئے میرے نبی کے انتقال کے بعد خلافت صدیق اکبر پر، متفق، کسی نے اختلاف نہیں، کسی نے اختلاف نہیں۔ میں کیا کروں یار، یہ لوگ جب بکواس کرتے ہیں دل بڑا کڑتا ہے، تو پھر بات کرنی پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے۔ ان کی خلافت خلافت حقہ ہے، کہو بے شک۔ ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کے چوتھے برحق خلیفہ وہ ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہو اور نوجوانوں، بولو، ام المومنین سیدہ عائشہ نے حضرت علی کی بیعت کی تھی؟
بولتے کیوں نہیں ہو؟ کی تھی۔ ان 10 صحابہ میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی نام لے کر بشارت دی، انہوں نے بیعت کی تھی؟ بولو۔ اس کے باوجود حضرت علی کی خلافت کیا ہے؟ خلافت برحق۔ کہانیاں جوڑتے رہتے ہو، حضرت ابوبکر کی خلافت اس نے نہیں، بیعت اس نے نہیں کی، اس نے نہیں کی، فلاں نے نہیں کی۔ یہاں تو بڑی مشہور شخصیات نے نہیں کی جناب، اس کے باوجود حضرت علی کی خلافت میں فرق نہیں آیا، نہیں پڑتا۔ کہانیاں جوڑتے رہتے ہو۔ ہاں بات آئی ہے تو بندیالوی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نام لیا حضرت عائشہ کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت معاویہ کا۔ معاویہ کے لشکر میں شامل صحابہ، حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل صحابہ، نئی بیعت کی۔ اس کے باوجود حیدر کرار کی خلافت خلافت حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح خلافت ہے۔ بندیالوی کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے بعد جو انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور خلافت معاویہ کے سپرد کی، دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 54 صوبے مملکت اسلامیہ کے، کتنے صوبے؟ زور سے بولو۔ مدینہ سے لے کے دمشق، کوفہ، بصرہ، عراق، مصر، شام، فلسطین، مکہ، مدینہ، 54 صوبوں میں کوئی ایک مومن پیش کرو جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو۔ لاؤ، جن کی خلافت میں کیڑے نکالتے رہتے ہو۔ ظلمن تھی، جبرن تھی، چھینی گئی۔ چھینی کیوں گئی؟ تھالی میں رکھ کے کس نے پیش کی تھی؟ حیدر کرار کے بیٹوں کے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ ایک جملہ ذہن میں آیا، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا۔ جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دیا۔ حسن کے علی کے بیٹے نے جو ہاتھ دے دیے، جس سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فرزند صلح کر لینا، بندیالوی اس سے جنگ نہیں کرے گا۔ تم کرتے ہو تو کرو، اگر تمہاری معاویہ سے جنگ ہے کرو۔ علی کے بیٹے نے صلح کی ہے، سالانہ 10 لاکھ روپے وظیفہ لیا ہے۔ مت کھلواؤ ہماری زبانیں، 10 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ لیتے، خود دمشق ملنے کے لیے آیا کرتے۔ تم نے کہانیاں جوڑی ہیں ساری، جس تاریخ کے بلبوتے پر تم یہ سب کچھ کرتے رہتے ہو اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد، اٹھاؤ، اگر اس میں وظیفے کا ذکر نہ ہو اٹھاؤ۔ اگر معاویہ کی خلافت صحیح نہ ہوتی، وظیفہ جائز کیسے ہو گیا تھا؟ آنکھو شہباز شریف نے عمران خان کو لے وظیفہ، آنکھو تماشا بنایا تم نے۔ کہو، یہ تو میں نے مثال بھی دے کے شاید غلط کی ہے، ان کی کیا حیثیت؟ یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ان جیسی ساری دھرتی ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، حسنین کریمین کی جوتیوں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ کیا ہے؟
حسنین کریمین کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت؟ جہاں یہ لوگ پیشاب کیا کرتے تھے، ہم ان لوگوں کو اس پیشاب والی جگہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے جہاں وہ لوگ پیشاب کر دیا کرتے۔ وہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، وہ بہت اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ تھے، ان میں بڑی للہیت تھی، بڑا تقویٰ تھا۔ آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ممبر پہ آتا ہے، اس کے منہ میں جو آتا ہے معاویہ کے متعلق پکنے لگ جاتا ہے۔ سب نے بیعت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر جب بیعت ہو رہی تھی، حضرت علی کہتے ہیں مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ مسجد میں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا اس تیزی میں کہ میرے کاندھے پہ جو چادر تھی وہ گر گئی۔ میں مسجد میں پہنچا، ممبر کو میں نے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ لوگ صدیق اکبر کے گردا گرد اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے کو چمٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا پھر آپ نے بیعت کر لی؟ قال نعم یا اسامہ، اے اسامہ پھر میں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلافت کی، آخری وقت آئے تو سوچا اپنے بعد خلیفہ کے لیے کسی کا انتخاب کر کہ اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لوگ اسی طرح متحد رہیں، متفق رہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو بلا رضی اللہ تعالی لکھنے کے، وصیت لکھنے کے، وصیت لکھوائی میرے بعد خلافت کے منصب پر غشی طاری ہوئی نہیں۔ تو حضرت عثمان کے ذہن میں آیا کہ اگر اس غشی میں ان کا انتقال ہو گیا تو وصیت ادھی رہ گئی، نام تو آیا نہیں، تو کیا بنے گا امت کا؟ انہوں نے لکھا عمر ہوں گے، عمر ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کو یہ ترتیب کا پتہ تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ پتہ تھا صاحب۔ خود حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند محمد، یہ حضرت علی کا بہت بڑا عالم بیٹا ہے، اہل علم آدمی۔ حنفیت اس دی ماں دا نام ہی نہیں، جس قبیلے سے اس ماں کا تعلق تھا اس قبیلے کا نام ہے حنفیہ۔ تاریخ کے ظلم دیکھیں آپ، تاریخ کی زیادتیاں دیکھیں آپ، راویوں اور مورخین کے ستم دیکھیں، کس طرح ڈھائے انہوں نے۔ اسے محمد ابن علی نہیں لکھتے، محمد ابن، جب آپ کے سامنے آئے گا محمد ابن حنفیہ آپ کو پتہ چلے گا بھی حضرت علی دا پتر ہے۔ یہی ان کا مقصد تھا، لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی علی دا پتر ہے۔ کئی جگہوں پہ میں اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس جگہ کے ماحول کو سمجھتے ہوئے میں اس کی وجہ بیان نہیں کرتا۔ ایسا مورخین نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کربلا جاتے ہوئے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھائی نے سختی کے ساتھ منع کیا، بھائی جان یہ کام نہ کرو۔ کوفی بلا رہے ہیں، کوفیوں نے ہمارے بابا کے ساتھ کیا کیا؟
ہمارے بابا کو شہید کیا، کوفیوں نے ہمارے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، ران میں خنجر مارا، نیچے سے مسلح کھینچا، اور ایک کوفی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا مذل المومنین، تو امیر المومنین نہیں ہے، تو مذل المومنین ہے، تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں ذلیل کر دیا ہے؟ خلافت کس کے سپرد کر کے؟ انہوں نے ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا، انہوں نے ہمارے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا، آئیے پھر متحد اسلامی مملکت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ڈھال بنانا چاہتی ہیں، مسلمانوں میں پھر انتشار ہو، پھر اختلاف ہو، جس طرح ہمارے بابا کے دور میں رہا۔ ان کے چکر میں نہ آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیتی سے سمجھتے تھے کہ میرا جانا ضروری۔ محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا، نہیں گئے۔ حضرت حسین نے پھر ایک بات کہی، حضرت حسین نے کہا آپ نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ عبداللہ بن جعفر سے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا جو بات میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بچوں کے لیے کیسے پسند کرتا؟ اس لیے چھپایا گیا بھئی لوگوں کو پتہ نہ چلے بھئی اے بھی علی دا۔ اس محمد ابن علی نے اپنے بابا سے پوچھا بابا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، ابو بکر۔ بیٹے نے پوچھا ثم من، ان کے بعد پھر کون؟ حضرت علی نے فرمایا ثم عمر۔ صحابہ کو پتا تھا، حضرت علی کا بھی یہی خیال، ثم عمر۔ آگے سنو، آگے دلچسپ بات اگلی ہے۔ یہ محمد کہتے ہیں حضرت علی کے فرزند ارجمند، فخشیتو، پھر میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من تو یہ کہیں گے عثمان، یہ مجھے ڈر پیدا ہوا تو میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، ثم عثمان۔ یہ جو فرمایا نا میں عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، یہ حضرت علی کی عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، بڑا پن ہے۔ وہ جتنے بڑے ہیں ان میں اتنی عاجزی ہے، وہ جتنے بڑے ہیں ان میں اتنی انکساری ہے، ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں میں سے، صرف امت محمدیہ نہیں، ساری امتوں میں سے افضل شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ لان لگے ہو، چلو لاؤ۔ عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ یہ نعرے تو بعد میں اور ڈھلا ہو جاتا، بعض خطیب تو جوش میں آ جاتے، انہوں نے نعرے دے فائدہ بھی میں تھوڑا جا حوصلے چاہ جاؤں۔ نے کہا ثم عمر ہوں گے، افاقہ ہوا، پوچھا کیا لکھا ہے؟ فرمایا میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ حضرت ابوبکر تو لکھوایا نہیں تھا۔ فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر سمجھتے تھے کہ خلافت کی جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ حضرت عثمان میں موجود۔ بس آخر میں ایک بات کہتا ہوں،
جب یہ لکھا گیا تو حضرت عمر کو بلایا، کہا میں اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ کیا تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی، خدا دی قسم ہے، سوچ تو ہی باہر ہے۔ کون عہدہ چھوڑتا ہے جی یہاں؟ ہمارے کئی علماء ہیں، مذہبی جماعتوں والے ہیں، حکومت کے پیچھے پھرتے رہے ہیں، دے جا سخیا رائے خدا، کوئی مشیر بن گیا، کوئی ایڈوائزر بن گیا، کوئی اسلامی مشاورتی کونسل میں آ گیا، تے جنہاں نو 13 نمبر دی اینک لگی ہے اور رویت ہلال کمیٹی جا گئے۔ وہ ڈرامے میں کسی فنکار نے دوسرے سے پوچھا، او تیرا ایک پتر انا سی، او اج کل کی کردہ؟ آ کے رویت ہلال کمیٹی بھرتی ہو۔ تے ایک آ کے لنگڑا سی، آ کے اج کل ہاکی کھیڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوتا یہی ہے، گربا میرو سگ وزیرو موش را دیواں کو لگ۔ اللہ کرے تسی فارسی سمجھ جاؤ، میں ترجمہ کو نہیں کر۔ گربا میرو سگ وزیرو، سگ تے سمجھ رہے، گربا میرو سگ وزیرو موش را دیواں کنن، این چنی ارکان دولت ملک را ویراں کنن، این چنی ارکان دولت ملک را ویراں کنن۔ خلافت مل رہی ہے، خلافت، ووٹنگ بھی کوئی نہیں، منتیں بھی کوئی نہیں، الیکشن بھی کوئی نہیں، خلافت مل رہی ہے، بن مانگے جھولی میں گر رہی ہے، جھولی میں۔ اور حضرت عمر کہتی ہیں لیس لی بہا حاجہ، من خلافت دی ضرورت کوئی نہیں، کسی اور کو دے دے۔ تم بکواس کرتے رہتے ہو کہ یہ لوگ میرے نبی کے ساتھ ملے تھے حکومت کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے۔ یہاں خلافت مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ۔ کوئی نہیں یہ بیان کرے گا، میں ہی بیان کرتا ہوں۔ لیس لی بہا حاجہ، میں نے اس دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، مزہ ہی آ گیا، فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ۔ عربی میں جو لطف ہے نا وہ اردو میں نہیں۔ لیس لی بہا حاجہ، لیس لی بہا حاجہ، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ۔ عمر، میں جانتا ہوں کہ تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن میری مجبوری دیکھ، آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، میں خلافت تجھے دے کر نہیں جا رہا، میں خلافت تجھے دے کر نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑے سخت مزاج ہیں، آپ انہیں خلافت دے رہے ہیں، سخت مزاج ہیں۔ فرمایا خلافت کی ذمہ داریاں آئیں گی، نرم ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے فاروق اعظم تیری، کیا بات ہے۔ فرمایا میں فوت ہو جانے کے بعد رب کے دربار میں پہنچوں گا اور رب مجھ سے پوچھے گا خلافت کی باغ ڈور کس کے حوالے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا مولا میں خلافت کی باغ ڈور اس کے حوالے کر کے آیا ہوں جو اس وقت دھرتی پر سارے مومنوں میں سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، میں اس کے حوالے کر کے آیا ہوں۔
لکھی گئی تحریر لفافے میں بند ہو گئی، سیل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر دروازے میں آئے یا بالکنی میں آئے، صحابہ جمع ہیں، یہ بات سننے کی ہے، یہ بات سننے کی ہے۔ حضرت عمر نے، حضرت صدیق اکبر نے لفافہ لہرایا، جس آدمی کا نام اپنے بعد خلافت کے لیے میں نے تحریر کیا ہے، تم سب کو یہ منظور ہے؟ اب وہ تائید لینا چاہتے ہیں، نام نہیں بتانا چاہتے، جس کا نام میں نے لکھ دیا ہے تمہیں وہ منظور ہے؟ صحابہ خاموش، کچھ نے کہا منظور ہے، پیچھے سے ایک آواز آئی نہیں منظور، مجھے نہیں منظور۔ یہ نام منظور کی آواز لگانے والے کو لوگوں نے دیکھا تو یہ حیدر کرار ہے، علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کہتی ہیں داماد نبی تمہیں کیوں منظور نہیں؟ میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، عربی عبارت لوگوں کو سمجھ آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ کہیں نا مزہ بڑھا دو۔ ترجمہ تو کروں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ عربی عبارت سمجھ جائیں، کچھ میں اشارہ کروں گا، کچھ میں پڑھوں گا اس طرح کہ آپ سمجھ جائیں۔ حیدر کرار تمہیں منظور نہیں، کیوں منظور نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا نرضى الا بعمر بن الخطاب، اگر اس لفافے میں خطاب کے بیٹے عمر کا نام ہے پھر تو منظور ہے، اور عمر کے سوا کسی کا نام ہے تو عمر کے سوا ہمیں کوئی منظور نہیں، ہمیں کوئی منظور۔ ان کے آپس میں تعلقات دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، اور یار لوگوں کے افسانے دیکھیں۔ بس 2-3 اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ درس قرآن 18 بلاک میں پچھلے جمعے شروع